اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر کہ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کالعدم قرار دے دی ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی ختم کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعے کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 6-1 کے تناسب سے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ ختم کر دیا ہے۔ سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی نہیں ہوگی۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین الیکشن کے لیے اہل قرار۔ Read the order of Justice, Mr. Justice Yahya Afridi. With profound respect, I disagree for reasons to be followed. The extent of lack of qualification of a member of the Parliament as envisaged under Article 62(1)(f) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 is neither lifelong nor permanent, and the same shall remain effective only during the period the declaration so made by a court of law remains in force. Therefore, the conclusion so drawn by this court in Samiullah Baloch versus Abdul Karim Naushirwani is legally valid, hence affirmed. ٹھیک ہے، شہزاد نے ہمیں جوائن کے اسی معاملے پر ان سے بات کرتے ہیں۔ شہزاد، بہت اہم سماعت تھی جو آج ہوئی، تفصیلاً احوال بتائیے گا۔ جی محک، بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان میں 62(1)(f) کے تحت جو سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی تھی، اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے 4 سماعتیں کی اور جمعہ 5 جنوری کو اس معاملے کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب سے تھوڑی دیر قبل 62(1)(f) کے تحت جو سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی ہوتی تھی، اس فیصلے کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کیا ہے کہ 62(1)(f) کے تحت جو ہے وہ سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی نہیں کی جائے گی۔ اس جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، 6 ججز نے جو ہے وہ اس 62(1)(f) کے کالعدم قرار دینے کے حوالے سے جو ہے وہ حمایت کی ہے، جب کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے وہ بینچ کے ممبر، انہوں نے اس معاملے سے اختلاف کیا ہے اور لکھا ہے کہ جب تک 62(1)(f) کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ان فیلڈ ہے تو تب تک جو ہے وہ نااہلی رہے گی۔ لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے مختصر نوٹ میں یہ بھی واضح کیا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو عدالتوں کے پاس اختیار تھا، تاحیات نااہل نہیں قرار دیا جا سکتا کسی کی سیاستدان کو۔ دوران سماعت جسٹس قاضی فائز کی جانب سے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے تھے کہ جو 62(1)(f) کے تحت نااہلی ہے، تاحیات نااہلی سیاستدانوں کی، یہ اسلامی اصولوں کے بھی خلاف ہے، اور اسلام بھی جو ہے وہ کسی بھی گناہ کے بعد توبہ کا جو ہے وہ آپشن دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ عدالتی فیصلے کی روشنی میں جو ہے وہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ ان کے اختیار سے جو ہے وہ غلط قرار دے کر جو ہے وہ ان کو تاحیات نااہل قرار دے دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ 62(1)(f) کے تحت جو عدالتی ڈیکلیریشن ہے اور ساتھ ہی ساتھ مدت کا تعین ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں جو 7 صفحات پر مشتمل عدالت نے فیصلہ جاری کیا ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ سیاستدانوں کے لیے جو سیکشن آئین کی سیکشن 232(2) ہے وہ ان فیلڈ ہے، اس کے ہوتے ہوئے 62(1)(f) کے تحت جو ہے وہ سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 26(1)(f) کا بھی تذکرہ آیا ہے سپریم کورٹ کے شارٹ آرڈر میں، اور اس کو اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا۔ 62(1) کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سمیع اللہ بلوچ کیس کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی اوور رول کر دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے 62(1)(f) کے تحت جو سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی تھی اس کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے، اور واضح کیا ہے کہ جو الیکشن ایکٹ ہے جو پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، اس کی موجودگی میں 62(1)(f) کی تشریح کرنا عدالتوں کا اختیار نہیں ہے، جب کہ آرٹیکل جو ہے وہ 62(1)(f) اس کا اطلاق جو ہے وہ اب چونکہ جو پارلیمنٹ نے ایکٹ پاس کیا ہے الیکشن کا، اس کی روشنی میں ہوگا، اور اس کی مدت کا جو تعین ہے وہ 5 سال طے کر دیا گیا ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے 62(1)(f) کا اطلاق نہیں ہوگا۔ شہزاد، آپ کا بے حد شکریہ، آپ تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے ہمیں۔ اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ 62(1)(f) کے تحت ڈکلیریشن ختم ہو چکی، 5 سالہ نااہلی کے قانون پر اب عمل نہیں ہوگا۔ نااہلی کی مدت سے متعلق فیصلہ سپریم کورٹ مکمل قانون سامنے آنے پر کرے گی۔ جو 5 سالہ مدت والا قانون تھا اس کا کیا ہوا؟ اس کو they have left it untouched. وہ کیونکہ انڈر چیلنج نہیں تھا تو کورٹ نے اس کو پھر ایگزامن نہیں کیا، بٹ جو کورٹ کی اب انالوجی جو کورٹ نے اب ہولڈ کر دیا ہے کہ اس کے لیے قانون چاہیے، تو اب جب قانون آ جائے گا، یعنی مکمل قانون آ جائے گا کہ جس میں پروسیجر بھی بتائیں گے، عدالت کا بھی بتائیں گے، اور یہ ڈیوریشن کا بھی تو ابھی بتا دیا ہے، بٹ باقی 2 چیزوں کا جب بتا دیں گے تو پھر کورٹ دیکھے گی کہ یہ 5 سال بھی ریزنیبل ہے یا نہیں ہے۔ آج کے فیصلے کے بعد جو پارلیمنٹ کا 5 سالہ مدت کا جو قانون تھا، اب وہ قانون ارریلیونٹ ہو گیا ہے یا ابھی بھی اس کی افادیت ہے؟
نہیں ایز وی اسپیک آئی تھنک اس کا تو اب یعنی وہ اپلائی نہیں کرے گا. اپلائی اس لیے نہیں کرے گا کہ کوئی بھی ڈیکلیریشن جو اب تک آئے ہیں 62(1)(f) کے وہ سارے ہی اب اس وقت نان ایسٹ ہو چکے ہیں. نان ایسٹ سے مراد دے آر اے نلٹی, دیر آر نو ڈیکلیریشن.